بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جملہ شرکائے طبیب کورس اور جملہ شریکات طبیبہ کورس۔ اللہ کی رحمت سے آج ہمارے اس کورس کا یہ 10واں لیکچر ہے۔ گفتگو چل رہی تھی اخلاط کی، اخلاط کے بعد اعضاء ہیں، ان پر تھوڑی سی کلام کر لیتے ہیں۔ پھر مفرد اعضاء ہیں، مرکب اعضاء، بنیادی اعضاء، پھر حیاتی اعضاء ہیں۔ تو اولاً وہی بات ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اس سے اولاً کیلوس، پھر کیموس، اخلاط اور خون بن جاتے ہیں۔ پھر خون میں، بلڈ سرکولیشن میں چاروں اخلاط بلغم، ری، صفرا، سودا اپنے اپنے عضو رئیس دماغ، دل، جگر اور تلی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ یہ جو کچھ پہلے بھی بیان ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، یہ ایک طبی عمل ہے۔ لیکن جب ہم مرض بیماری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کسی ایک خلط، بلکہ اس سے بھی آگے کسی ایک روح یا اس سے بھی آگے قوت حیات سے متاثر ہو کر اعضاء کے فعل متغیر کی بحث کرتے ہیں۔ وہ بحث اور وہ گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ اعضاء کے فعل متغیر ہو کر ہی سبب مرض بنتے ہیں، اور ہم دعویٰ رکھتے ہیں اس قانون کا کہ ہم جب چاہیں کسی بھی عضو کے فعل کو اس کے مناسب دوا اور غذا سے تیز کر کے اس سے متعلقہ خلط خون میں بڑھا کر علاج کر لیتے ہیں۔ اب ایک ہی قسم کی غذا کھانے سے خون میں وہی خلط بڑھ جاتی ہے جس مزاج کی غذا کھائی جائے گی۔ دوسری طرف ہم کسی ایک مفرد اس کے فعل کو تیز کر کے اپنی مرضی سے مطلوبہ خلط بڑھا کر انسانی باڈی کو صحت کی طرف لے آئیں گے۔ اس طرح اخلاط کا ذکر اعضاء سے بعد میں آئے یا پہلے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ابحاث ہیں، اس پہ اعتراض ہیں کہ پہلے اس کو ہونا چاہیے یا وہ پہلے اس سے بنتا ہے یا وہ اس سے، یہ بہرحال یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ اعضاء رئیسہ کی الگ الگ بحث میں بھی پھر اس کا ذکر آئے گا، بالکل الگ الگ، جدا جدا، جگر، تلی، دماغ اور دل پہ ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ مفرد آپ جانتے ہیں یکتا کو کہتے ہیں، مرکب دو یا دو سے زیادہ کے مجموعے کو۔ یکتا حقیقی خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے تو صفات ہے۔ باقی دیکھا جائے تو کائنات میں ہر چیز جوڑے جوڑے ہے، لیکن میڈیکلی حوالے سے معالجات الامراض کے حوالے سے اپنی بات کو اعضاء کی بحث میں سمجھانے کے اعتبار سے کہ آسانی پیدا ہو جائے، مفرد اور مرکب اعضاء کی جدا جدا بحث ہوتی ہے۔ یعنی مفرد بمعنی منفرد، جسم کے کسی بھی حصے کی بات کریں، باڈی کے کسی بھی پارٹ کی، تو جسم میں بہت سے مفرد اعضاء اپنی اپنی ڈیوٹی جدا جدا انجام دے رہے ہیں۔ جب ہم صحت کو بحال کرنے کے حوالے سے ان کی بات کریں گے تو ہم ان میں سے کچھ کو رئیس قرار دیں گے اور ان کے افعال کو سمجھیں گے کہ یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو سرداروں والا کام ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے اس کو منفرد اعزاز حاصل ہے تو وہ مفرد عضو ہو گیا، حالانکہ وہ مفرد عضو بھی 4 نسیجوں سے مرکب ہے جو آپ نے پڑھی، 4 بافتیں، لیکن کوئی ایک بافت اس کی ترکیب میں زیادہ ہوگی، اس حوالے سے اسے مفرد عضو کے طور پہ وہ منفرد نام دیا جاتا ہے۔ پھر سردار کے چناؤ کے وقت اس بات کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ
منفرد عضو ایک دوسرے کے تعاون سے ایک نظام چلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ کچھ مرکب ہیں اعضاء جن کی ترکیب میں مفرد اعضاء اربع کی ساختیں حصہ لے کر انہیں بناتی ہیں۔ ان میں دماغ، آنکھ، کان، ناک، زبان، معدہ، دل، جگر، تلی، پھیپھڑے شامل ہیں۔ ان میں سے پھر مزید دو قسمیں کر دی ہیں کہ جو اعضاء اپنا ایک نظام رکھتے اور چلاتے ہیں اور دوسرے اعضاء کے افعال اور صحت بحال رکھنے کے ذمہ دار ہیں، انہیں جدا کر دیا جائے، اور جو ان سے متاثر ہوتے ہیں انہیں الگ کر کے بنیادی اعضاء اور حیاتی اعضاء کے نام سے متعارف کر دیا گیا، اور کچھ ایسے ہیں جو ان دونوں سے مل کر بنے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی انہیں بنیادی اور حیاتی اعضاء سے متاثر ہو کر اپنے افعال، اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ جب ہم ان بنیادی اور حیاتی اعضاء کے افعال کو درست کر دیتے ہیں تو صحت قائم ہو جاتی ہے، اور ہمارا نقطہ نظر بھی بنیادی طور پہ بحالی صحت ہے۔ اب بنیادی اعضاء میں کری و نرم ہڈی، سخت ہڈی، رباط، وتر، یہ ہیں۔ انہی سے مل کر انسانی ڈھانچہ بنا ہے۔ ڈھانچہ خالی جو گوشت پوش کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں وہ ان کا مجموعہ ہے جو جسم کو خوبصورتی اور سہارا فراہم کرتا ہے، یعنی وہ بنیاد ہے جیسے کسی بھی عمارت کی۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ ہڈی بے حس ہے۔ اگر ہڈی بے حس ہوتی تو جب کسی حادثہ میں یہ ٹوٹ جاتی ہے تو اسے احساس درد کیوں ہوتا؟ یہ ایک بات جو ہے وہ سوچنے کی ہے کہ بے حس چیز کو پھر حس کیسے ہوتی ہے، یعنی محسوس کیسے ہوتا ہے، یا پھر یہ ٹوٹتی جڑتی کیسے ہے؟ بے حس نہیں ہے، اس کے اوپر جو جھلی ہے اس میں اس کے اعصاب پائے جاتے ہیں جو حادثہ کے وقت درد کا احساس دلاتے ہیں۔ ہڈی خون میں سے باقاعدہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور زندہ ہے، اور وہ ان کے درمیان گوشت اور اس سخت ہڈی کے درمیان کری و نرم ہڈی وہ ذریعہ ہے، یعنی وہ گوشت سے فیض لیتی ہے اور اس بڑی سخت ہڈی تک پہنچاتی ہے۔ امام فخر جہاں رازی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، یعنی تمثیل بلا تشبیہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی کہ ان کے اصل نور ہے اور وہ لباس بشر میں اس جہان میں جلوہ گر ہوئے، تو فرماتے ہیں وہ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ادھر سے خالق سے فیض لیتے ہیں اور اپنے اس اعتبار سے بشری اعتبار سے مخلوق تک پہنچاتے ہیں بلا تشبیہ، ایسے ہی جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ایک سخت ہڈی ہے اور ایک نرم اور ایک گوشت، تو گوشت میں جو خون موجود ہے اس سے وہ باقاعدہ اپنی غذا حاصل کرتی ہے، وہ نرم ہڈی اور اس سخت ہڈی کو پہنچاتی ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، اس میں تشبیہ کوئی نہیں۔ مخلوق میں اللہ کے حبیب سے کسی چیز کی مشابہت ہے ہی نہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اولا، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے اطیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا جو گودا ہے ہڈی کا بوقت ضرورت تلی کے قائم مقام کام کرتا ہے۔ اگر یہ بے حس اور مردہ ہوتی تو یہ سب افعال کون ادا کرتا؟ مثلا دانت کو کچھ متقدمین یعنی پہلے لوگوں نے، طباء نے ہڈی میں شمار کیا، حالانکہ دانت میں چاروں بافتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہڈی سب سے زیادہ ہے۔ جب دانت نکل جائیں تو اسے بغور دیکھیں، کچھ دنوں بعد اس کا جسم سکڑ جاتا ہے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دانت میں زیادہ ترکیب ہڈی کی تھی، اور جب ہڈی مردہ ہو جاتی ہے تو سکڑ جاتی ہے؟ جبکہ زندہ انسانی ہڈیوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ خون میں سے اپنی غذا حاصل کر کے اپنے افعال ادا کرتی رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہڈی کے جو جسم ہے وہ متخلخل ہے، یعنی اس میں خالی جگہ بھی ہیں، بھری ہوئی بھی ہے، اس میں خالی جگہوں میں مزید جگہ چیز بھرنے کی گنجائش ہے، تو اس متخلخل جسم میں خون کے سرخ ذرات بنتے ہیں۔ اگر ہڈی بے حس ہے تو وہاں خون کے سرخ ذرات کی پیدائش کیا معنی رکھتی ہے؟ ہڈی کی پیدائش کیلشیم یعنی چونا سے ہوتی ہے، اور جسم میں تلی واحد عضو ہے جو کیلشیم پیدا کرتا ہے، اور اگر کیلشیم
کھلا دیا جائے تو تلی اپنے فعل کو تیز کر کے خون میں غلظت یعنی گاڑھا پن بڑھا دیتی ہے۔ مادہ منویہ میں بھی غلظت پیدا کرنے اس میں گاڑھا پن بڑھانے میں تلی کے فعل کی تیزی کا بڑا کردار ہے۔ اور جگر کا فعل تیز ہو جائے تو اس میں وہ پھر رکت آ جاتی ہے مادہ منویہ میں، یعنی پتلا پن، اور مخاطب مادے سے اثر و تاثیر حاصل کرتا ہے۔ یہ تلی کی بحث بہرحال اعضائے رئیسہ میں تفصیلاً الگ آئے گی۔ تو یہ جو میں نے عرض کی کہ بنیادی اعضاء یعنی رباط، وتر اور نرم ہڈی کری اور سخت ہڈی، اب کچھ حیاتی اعضاء ہیں، یہ 3 ہیں جس کو طب یونانی والے اعضائے رئیسہ بھی گردانتے آئے: دل، جگر اور دماغ۔ پہلے لوگوں نے بقائے نسل کے اعتبار سے خصیتین کو بھی اعضائے رئیسہ میں شمار کیا، کیونکہ یہ مادہ منویہ پیدا کرتے ہیں اور منی سے ہی نسل کا بقا ہے۔ لیکن اساتذہ علم و فن اور نظریہ مفردات اربع کے محققین نے غور و فکر کیا تو کہا کہ نہ تو یہ کوئی خلط پیدا کرتے ہیں، نہ ہی اثر و تاثیر حاصل کر کے اپنے فعل کو تیز کرتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ منی بقائے نسل کے لیے ایک ضروری رطوبت ہے، اس کا یہ مرکز ہے، تو اسے انہیں اعضائے رئیسہ میں شمار کر دیا جائے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ جب ہم تلی کے فعل کو تیز کرتے ہیں تو وہ خود منی میں غلظت یعنی گاڑھا پن پیدا کر دیتی ہے، اور جگر کے فعل کو تیز کر دیتے ہیں تو منی رقیق ہو جاتی ہے، پتلی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خصیتیں اپنے فعل میں کل مختار نہیں، ان کی ڈور بھی کہیں اور سے ہلتی ہے، جبکہ عضو رئیس اپنے فعل اور عمل میں کل مختار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خصیتین اعضائے رئیسہ میں سے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس دور میں ہم بھی ہوتے تو یہی تحقیق کرتے، وسائل تحقیقات کتنے تھے، اب مشینی دور ہے، خلیہ سیل سے لے کر ایٹم تک کے بالکل مشینیں جو ہیں وہ بخیے دھڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ انسان کو صرف مشینوں پہ دار و مدار نہیں رکھنا چاہیے، انسان کے ہاتھ نے مشین بنائی ہے نا۔ پہلی بات ہے کہ انسان فرشتوں اور جنات میں سے انسان نے بنائی ہیں، فرشتوں اور جنوں نے مشینیں نہیں بنائی۔ پھر انسانوں کے ہاتھ، پاؤں، منہ، اس میں سے ہاتھ نے بنائی ہیں، پاؤں اور منہ نے نہیں بنائی۔ پھر ہاتھوں کی ہتھیلی یا پشت نے نہیں، اصل کار فرما انگلیاں ہیں۔ تو جن انگلیوں نے ان مشینوں کو بنایا ہے، ان انگلیوں میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ بندے کی نفس پہ ہاتھ رکھ کے وہ خود یہ بتائیں کہ اخلاط اربع میں سے کس خلط میں گڑبڑ ہے اور اس کو کیا کیا علامات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ ایمان مشینوں پہ ہے اور مشینیں بنانے والے ہاتھوں پہ نہیں ہے۔ بہرحال طب نے افعال الاعضاء کے تغیر کو مرض اور صحت کا فلسفہ بتا کے کائنات اور اس میں بسنے والی ہر مخلوق کو 4 ارکان، 4 مزاج، 4 اخلاق، 4 مفرد اعضاء، 4 ارواح، 4 قوا اور ان کے 4 افعال سے تطبیق دیکھ کر قدیم طب میں جدید 4 چاند لگا دیے۔ لہذا یہ پورا جو ایک سسٹم ہے اس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے، اور اعضائے رئیسہ پہ جدا جدا ہم نے انشاءاللہ الگ الگ سب پہ بحث کرنی ہے۔ دل پہ کہ اس کا مزاج گرم تر، دماغ اس کا مزاج تر سرد، جگر اس کا مزاج گرم خشک، اور تلی جسے مجدد طب عضو شریف کہتے تھے اور اربع والوں نے اسے بھی عضو رئیس قرار دیا، اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ یہ تمام اپنے مفرد اعضاء کے ذریعے سے آپس میں مرکب ہو کر ترتیب پاتے ہیں، تو ان کے الگ الگ انشاءاللہ پوری بحث ہوگی کہ رئیس بمانا بڑا وہ اپنے علاقے میں پورا ذمہ دار ہوتا ہے اور نظام چلاتا ہے۔
اور ان سب کا آپس میں تعلق بھی ہے۔ پھر جگر جیسے دل ہے تو ایک طرف تلی اور غدد جاذبہ سے تعلق ہے اس کا، دوسری طرف جگر اور غدد ناقلہ سے۔ اسی طرح جگر کا ایک طرف دل سے تو دوسری طرف دماغ سے۔ جگر دل سے رسد حاصل کر کے چلتا ہے اور خود دماغ کو رسد فراہم کرتا ہے۔ دماغ جگر سے رسد حاصل کر کے چلتا ہے اور تلی کو رسد مہیا کر کے اسے چلاتا ہے۔ اسی طرح تلی غدد جاذبہ کے ذریعے خون کو دل کی طرف جذب کرتی ہے اور دل اسے سارے بدن میں بطور تغذیہ بھیج دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جسم کو صحت مند رکھے ہوئے۔ اعضائے رئیسہ میں سے کسی ایک کو مخصوص خوراک کم ملے، پچھلے سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کا فعل کمزور ہو کر مرض پیدا کرتا ہے، یا اگر ایک عضو رئیس اپنے سے اگلے اس کو مخصوص خوراک زیادہ مہیا کرنے لگے تب بھی مرض واقع ہو جاتا ہے، اور انہی اعضائے رئیسہ کے فعل کو کم یا زیادہ کر کے صحت حاصل کی جاتی ہے۔ چاروں باہم ربط نہ رکھیں تو نظام درم برم ہو جائے صحت کا۔ اس نظریے کا نام مفرد اعضاء کہلاتا ہے، ان کے باہم آپس میں ربط کا۔ یہی جدید طب ہے، اور ان سب میں اصل کار فرما بلڈ سرکولیشن ہے۔ اور بلڈ سرکولیشن کو اب دیکھا جائے تو ری سے زیادہ کون اسے پھرتیاں دے سکتا ہے کہ جس کے خلط ہونے پر ہی لوگ بحث کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چاروں جسم میں خاندان کی طرح ہیں، ان کے تعاون سے جسم کی گاڑی چلتی ہے۔ نسیجی دوران خون دل سے نسیجی دوران خون جگر کی طرف اور جگر سے دماغ کی طرف اور دماغ سے تلی اور غدد جاذبہ کے ذریعے جذب ہو کر دوبارہ دل کی طرف آ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور اسی سے مدد حاصل کر کے صحت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا باہمی ربط اور تعلق ہے۔ تو تلی کے عضو رئیس ہونے پر بہت لوگوں نے مخالفت کی، حالانکہ حضرت صابر ملتانی اور دیگر متقدمین نے سودا کو تلی کے ساتھ تطبیق دی تھی۔ ان کی آخری کتابیں بالکل اس کی صراحت کرتی ہیں، لیکن بعض وہ مقلدین وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، اس کو نہیں ماننا ہم نے۔ جب ان کی الگ الگ انشاءاللہ بحث ہوں گی تو دل دماغ اور عقل سلیم جو ہے وہ تسلیم کرے گی انشاءاللہ تحقیق کی دنیا میں کہ یہ عضو رئیس ہے، اور ان چاروں کے باہمی ربط سے سارا آگے نظام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پودوں کی مہم تھی، ہم نے ادارے میں مختلف پودے لگائے، انجیر، امرود، پیپل، بکین وغیرہ کے پودے۔ تو وہاں ویسے ہی ان کو پانی لگانے کے موقع پر ایک میں نے تبصرہ کیا، تو اس میں بڑے کام کی کچھ طبی پوائنٹس ہیں، چھوٹا سا وہ کچھ 1 منٹ کا کلپ ہے، وہ میں اس کے ساتھ آج انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ سب کے نفع کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے سیزن کی اور خصوصاً ہمارے ان علاقوں کی میاں والی بکھر اور لیا میں جو صحرائی قسم کے علاقے ہیں، نئی جو آبادیاں ہیں جہاں بھی بالکل زمینیں کھنڈرات کی طرح یا اس طرح کی پڑی ہیں، بھی آبادیاں نہیں ہیں، وہاں اندرین چونکہ بکثرت پائی جاتی ہے، اردو میں جیسے تما کہتے ہیں، کوڑ تما بھی کہہ دیتے ہیں، عربی میں حنزل، تو اس کی کافی مقدار ان دنوں وافر موجود ہے۔ میں بھی لایا ہوں، چھت پہ ڈال دیے ہیں سکھانے کے لیے، اور انشاءاللہ ان کے متعلقہ اس کے ادویات اور نسخہ جات میں انشاءاللہ اس کا تھوڑا سا تعارف بمائے اس کے خصائص، مزاج وغیرہ کے، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتے ہیں۔